اگر نماز کے بارے میں صحیح جانکاری مل جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے نمازی کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے۔ بے نمازی کے گھر کھانا کھانا جائز نہیں ہے، بے نمازی کی شادی میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی لڑکی کی شادی کسی بے نمازی سے ہو جائے تو اس لڑکی کا بے نمازی پتی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ سمجھائے، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو الگ ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ وہ طلاق نہ دے تو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بے نمازی مسلمان ہی نہیں ہے، اور جب مسلمان نہیں ہے تو کسی کافر کے نکاح میں رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ نکاح آٹومیٹکلی فسق، اپنے آپ ختم۔ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا جائز نہیں ہے، بے نمازی کے ہاتھ کا پانی جائز نہیں ہے۔ بے نمازی اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا کیا بتاؤں، لیکن سب چل رہا ہے۔ کتنا بڑا دل گردہ ہے آج جس کی حیثیت یہ ہو۔ جس طریقے سے بے نمازی عورت بے نمازی آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے نمازی شوہر کے ساتھ بے نمازی عورت نہیں رہ سکتی۔ آئیے ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آتے ہیں۔ ہاں سنیے، زبردست چیز۔ چند صحابہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو یہ کافر کان لگا لگا کر سنتے ہیں، دیواروں پر کان لگا کر سنتے ہیں۔ جب ہم زور سے مسجدوں میں نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت جب میں زور سے کرتا ہوں تو یہ کافر سن لیتے ہیں باہر سے، پھر یہ مسجدوں میں گھس جاتے ہیں اور بے تحاشا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ مارتے مارتے پیڑتے پیڑتے ہمیں بدحال کر دیتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ وہ کس وقت کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری دیواروں پر؟ کہا اللہ کے رسول، وہ جب شام کو کام کر کے واپس آتے ہیں، جب تو وہ کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی عصر کے وقت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کان لگاتے ہیں وہ دیواروں پر؟ کہاں؟ تو ٹھیک ہے، پھر عصر میں تم قرآن کی قرأت زور سے کرنا بند کر دو، یعنی آہستہ پڑھ لو۔ اور کب کان لگاتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول قیلولہ کرتے وقت۔ ہم لوگ جب دوپہر میں کام کر کے آتے ہیں، گھر میں کھانا کھا کے تھوڑا سوتے ہیں، قیلولہ یعنی ظہر کی نماز کے وقت وہ کان لگا کر سنتے ہیں اور ہم کو پکڑ کے مارتے ہیں جب ہم زور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تب۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ظہر میں بھی تم قرآن کو آہستہ پڑھو۔ دیکھیے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ نماز گھر میں پڑھ لو۔ مقامی آدمی ہو، جو کہیں کا رہنے والا ہو، آپ اپنے گاؤں کے رہنے والے ہیں، تو آپ اپنے گھر پہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ کوئی مسافر آدمی ہے، سفر سے آیا ہے، تو وہ جہاں ٹھہرا ہے، جہاں رکا ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے اپنے مقام پر جہاں وہ ٹھہرا ہے، اس لیے کہ اس کو قصر میں کرنا ہے، 2 رکعت پڑھنا ہے۔ اور مسافر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، وہ 2 نمازیں ملا سکتا ہے، اس کو گنجائش ہے، لیکن مقامی آدمی کو نہیں۔ اللہ کے رسول نے ان سے کیا کہا؟ اچھا ظہر میں مارتے ہیں اور عصر میں مارتے ہیں؟ کہاں؟ تو ٹھیک ہے، ظہر میں آہستہ پڑھ لو اور عصر میں آہستہ پڑھ لو۔ اچھا یہ بتاؤ مغرب میں؟ کہ اللہ کے رسول وہ بہت دیر سے آتے ہیں تو مغرب میں وہ کان لگا کے نہیں سنتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر مغرب میں قرآن کی تلاوت زور سے کرو۔ اچھا عشاء میں؟ ہاں اللہ کے نبی جب وہ گھر کاروبار کر کے کھیتی باڑی کر کے واپس آتے ہیں تو عشاء میں بھی کان لگا کے سنتے ہیں۔ آپ نے ہاں تو وہ عشاء میں بھی نہیں سنتے ہیں کیونکہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کھانا کھایا اور سو گئے۔ مغرب کے بعد آتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، اس لیے آپ نے کہا مغرب میں پڑھو زور سے۔ عشاء کی نماز آپ اتنی دیر سے پڑھتے ہیں کہ ان کو نیند آ جاتی ہے،
وہ عشاء میں بھی نہیں سنتے. آپ نے فرمایا تو عشاء میں بھی پڑھو. اچھا فجر میں؟ کہا اللہ کے نبی فجر میں تو وہ خود ہی گھوڑا بیچ کے سوتے رہتے ہیں. تو آپ نے کہا پھر فجر میں بھی زور سے تلاوت کرو. پہلے یہ 5 وقت زور سے تلاوت ہوتی تھی, 5 نمازوں میں زور سے پڑھا جاتا تھا الحمدللہ رب العالمین. جب صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ ہمیں مارتے ہیں, کانوں میں دیواروں پہ کان لگاتے ہیں, سن لیتے ہیں پڑھ رہے ہیں تو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, اتنا مارتے ہیں کہ لہو لہان ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کہا کب مارتے ہیں؟ کہا ظہر میں. آپ نے کہا ظہر میں آہستہ پڑھو. کب مارتے ہیں؟ کہا عصر میں. عصر میں بھی آہستہ پڑھو. مغرب میں؟ کہا نہیں زور سے پڑھو. عشاء میں سو جاتے ہیں وہ, زور سے پڑھو. فجر میں نہیں اٹھتے ہیں وہ, زور سے پڑھو. میرے بھائیو یہ سلسلہ چلتا رہا, بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا, اور اتنے دنوں تک یہ سلسلہ چلا کہ مکہ فتح ہو گیا. جب مکہ میں کامیابی مل گئی اور نبی کی حکومت آ گئی, تب صحابہ کرام نے پھر عرض کیا. اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے. اب صحابہ نے عرض کیا, آئے اللہ کے نبی جب ہمارے حالات خراب تھے, جب یہ ہمیں مارتے تھے پیٹتے تھے, جس کی وجہ سے آپ نے آہستہ پڑھنے کا حکم دے دیا تھا ظہر میں اور عصر میں, اب تو یہ مارتے نہیں ہیں, اب تو حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی, اب تو مکہ اور مدینہ کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے, تو اے اللہ کے نبی ہمیں پہلی والی اجازت دے دیجئے, اب ہم پھر سے 5 وقت کی نمازوں میں زور سے تلاوت کریں. بھئی حالات اب ختم ہو گئے, پہلے حالات برے تھے اس لیے آپ نے آہستہ پڑھنے کو کہہ دیا, اب تو ہمارے فیور میں ہیں حالات, اب تو ہمارے حق میں ہیں حالات, تو اب کیوں ہم آہستہ پڑھیں, اب ہم زور سے پڑھیں گے. آپ نے کہا نہیں نہیں بالکل نہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ وجہ نہیں تھی کہ یہ لوگ ہمیں مارتے تھے اس لیے آپ نے آہستہ پڑھنے کے لیے کہہ دیا تھا؟ آپ نے کہا وجہ یہی تھی. کہا جب وہ ریزن ختم ہو گیا, جب وہ وجہ ختم ہو گئی, تو اب زور سے پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ بعد میں آنے والے لوگ جب یہ سوچیں گے کہ ظہر میں عصر میں آہستہ پڑھنے کی اجازت کیوں دی, اور مغرب میں عشاء میں اور فجر میں زور سے تلاوت کیوں کی جاتی ہے, جب یہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتا چلے گا, جب وہ اس کی ہسٹری پڑھیں گے, جب وہ حدیثیں پڑھیں گے, جب ان کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام مار کھاتے تھے, اتنا پیٹے جاتے تھے کہ ان کی چمڑی ادھڑ جاتی تھی, لہو لوہان ہو جاتے تھے, اس کے باوجود انہوں نے نماز نہیں چھوڑی, ماریں کھائیں لیکن نماز پڑھی, آہستہ پڑھی لیکن پڑھی, نماز چھوڑی نہیں ہے. جب ان کو اس بات کا علم ہوگا تب ان کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام نے بڑی سے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑی ہے, نماز ترک نہیں کی ہے, تو پھر وہ بھی نمازی بن جائیں گے, وہ بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے. اب آپ کو اندازہ ہے میرے بھائیوں, صحابہ کرام مارے کھاتے تھے, اتنا پیٹتے تھے کہ ان کی چمڑی ادھر جاتی تھی, جسم سے خون بہتا تھا, لیکن اس کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا زور سے مت پڑھو, آہستہ پڑھو, لیکن پڑھو. نماز ایسی کنڈیشن میں بھی معاف نہیں. ہٹے کھٹے تندرست ہیں اور نماز نہیں پڑھتے. اور جرأت دیکھو, بہادری, ہمت تو دیکھو. اذان کی آواز آ رہی ہے, کچھ لوگ مسجد میں نماز کے لیے جا بھی رہے ہیں, لیکن کلیجہ اتنا بڑا کہ ان نمازیوں کے سامنے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے ہم پی رہے ہیں. ہمارا دل اور ہمارا کلیجہ کتنا مضبوط ہے. یا اللہ تیرا عذاب کیسے رکا ہوا ہے. اتنی بڑی غلطی اگر پچھلے زمانے کی امتوں نے کی ہوتی تو ابھی تک آگ اور پتھر کے عذاب سے وہ ہلاک ہو گئے ہوتے. اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر آ کیوں نہیں رہا ہے؟ جس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا کلیجہ. مسجد کے سامنے ہوٹل کے باہر, مسجد کے باہر ہوٹل پہ بیٹھ جائیں ہم, اور نماز مسجد کے اندر ہو رہی ہو, اور ہم مسجد کے سامنے سے گزر جائیں سائیکل لے کر اور بائک لے کر. یہ مسجد دن بھر میں 5 مرتبہ بد دعا دیتی ہے, الہ العالمین ان لوگوں نے مجھے بنایا تو بڑی شان سے, جلسے کرا کرا کے, چندے کر کر گئے, سیمنٹ لے لے کے, بوریاں لے لے کر, اینٹیں لے لے کر
ہمیں بنایا تو بہت اچھا ہے، خوبصورت بنا لیا، مینارہ بھی بنا دیا، بڑی عالیشان بنا دیا، لیکن الہ العالمین انہوں نے مجھے ویران کر دیا، بنانے کے بعد مجھے آباد نہیں کیا۔ اے اللہ انہوں نے میرا پیٹ نہیں بھرا، اللہ انہوں نے مجھے بنانے کے بعد میرے پاس نہیں آئے، میری گود میں نہیں آئے۔ اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے بنانے کے بعد ویران کر دیا، اے اللہ تو ان کی زندگیوں میں ویرانی پیدا کر دے۔ اللہ جس طرح انہوں نے مجھے برباد کیا تو ان کو برباد کر دے۔ اللہ جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بنا سوا کر درست کرنے کے بعد ہمیں بھلا دیا ہے، اے اللہ تو ان کو بھلا دے۔ میرے بھائیوں یہ مسجدوں کی کہیں بد دعاؤں کا نتیجہ تو نہیں جو ہمارے حالات ہی ہے، جو ہمارے حالات ہی ہیں۔ پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی، نماز کا وقت ہو جایا کرتا تھا، بادشاہ نماز کی حالت میں بادشاہ جنگ کی حالت میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ دوسرا بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بتایا یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ وہ بادشاہ اپنی فوج لے کر بھاگ جاتا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ جو قوم تیروں اور تلواروں کہ سایوں میں بھی اپنے رب کو نہ بھولتی ہو تو اس کا رب اسے کیسے بھول جائے گا۔ جو قوم تلواروں کے سایوں میں پلی ہوئی ہو، تیروں تلواروں کے سایوں میں جو نماز ادا کر رہی ہو، ایسی پوزیشن میں بھی وہ اپنے رب کو بھول نہیں رہی ہو، اپنے رب کی عبادت کر رہی ہو، پھر اس کا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا اگر ہم نے ان کو اس پوزیشن میں مارا؟ وہ اپنی فوج، اپنے ہتھیار، اپنے گھوڑے، اپنا سارا ہتھیار وہیں پر ڈال کر بھاگ جایا کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں کل تک ہمارے یہ حالات تھے، آج ہمارے حالات یہ ہیں، ہماری مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے لیکن کافروں کی بارات بجتی ہوئی جاتی ہے، ان کے بینڈ بجتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے گانے بجتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن ہماری اذان کی آواز یا نماز کی قرات بھی ہو رہی ہو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب اذان اور نماز کے وقت ہم نے اپنی ٹی ویوں کو بند نہیں کیا ہے، جب ہم نے اپنے گھروں میں ٹی ویاں چلانا شروع کر دی تو پھر کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا رعب و دبدبہ نکل گیا، کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا رعب و دبدبہ ختم ہو گیا۔ کیوں ہوگا؟ ہم نے کافروں کے دلوں میں اپنی عزت بنائی کہاں ہے؟ کہاں بنائی ہے ہم نے اپنی عزت؟ غزوہ احزاب کا وہ موقع یاد کرو، سنو صرف ایک نماز تھی، بس ایک، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کی ایک نماز، اور وہ بھی چھوٹی نہیں تھی، بس صرف اس کا اصل وقت نکل گیا تھا۔ غزوہ، جنگ ہو رہی ہے، نام ہے اس غزوے کا غزوہ احزاب۔ اور سنو، کلیجہ سنبھال کر سنو، دل سنبھال کے سنو اس واقعے کو۔ غزوہ احزاب، کافروں کی طرف سے تیر چل رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بھی تیر چل رہے ہیں۔ یہ جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، لیکن صحابہ کرام سنبھل نہیں پائے، کوئی ادھر تھا کوئی ادھر تھا، نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ ایک ساتھ ہوتے تو چلو آدھے پڑھ لیتے، آدھے جنگ کرتے، پھر یہ جو آدھے پڑھ چکے ہوتے یہ جنگ میں چلے جاتے، جو چھوٹ گئے وہ بعد میں پڑھ لیتے، لیکن کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے۔ یہ عصر کی نماز کا وقت تھا، عصر کی نماز کا وقت، اللہ کے رسول نماز پڑھا نہیں سکے اور صحابہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکے، کوئی ادھر سے تیر چلا رہا کوئی ادھر سے تیر چلا رہا ہے، لیکن تیر چلاتے 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 مغرب کا سورج جو ڈوبتا ہے مغرب کی نماز کے لیے، سورج کے ڈوبنے سے، سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے صحابہ کرام نے اس جنگ پر کامیابی حاصل کر لی، یعنی کافروں کو ہرا دیا۔ لیکن عصر کی نماز کا وقت نکل گیا، سنیے، عصر کی نماز کا وقت نکل گیا تھا،
جلدی سے وہیں صحابہ نے تیمم کیا اور وضو بنا، تیمم پانی تو تھا نہیں، جلدی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سورج ڈوبنے سے غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ صرف وقت نکل گیا، جو پڑھنا چاہیے تھا پونے، ہم لوگوں کے یہاں کتنے بجے ہوتی ہے عصر؟ آپ کے یہاں کتنے بجے ہو رہی ہے عصر؟ 2:45 پر؟ ہاں کہیں 3:30 پہ بھی ہو رہی ہوگی، ہم 3:15۔ آپ کی مسجد میں کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 3:15۔ اب 3:15 کی جگہ پر کوئی آدمی 5:15 پہ نماز پڑھے تو وقت نکل گیا ہے نا اس کا، عصر کا۔ مان لیجئے 5:30 پہ سورج ڈوب رہا ہے اور 5:15 پہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو سورج ڈوبنے سے پہلے ہی تو پڑھ رہا ہے وہ، سورج غروب ہونے والا ہے۔ جلدی سے اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، اور پڑھنے کے بعد جو جملے کہے وہ سنو، جو جملے کہے ان کافروں کے لیے وہ سنو۔ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطی۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الہ العالمین، جن کافروں کی وجہ سے آج ہماری عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا، اے اللہ جن کافروں کی وجہ سے آج میری عصر کی نماز کا اصلی وقت نکل گیا، وقت پر ہم نماز نہیں پڑھ سکے، سورج ڈوبنے سے پہلے آج ہم نے عصر کی نماز پڑھی، اس کے ذمہ دار یہ کافر ہیں، یہ جنگ کرنے والے، ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز کا وقت نکلا ہے۔ ملأ اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے، اے اللہ ان کے گھروں میں آگ لگا دے، اے اللہ ان کے گھروں میں تو آگ سے بھر دے۔ نماز کے وقت اپنے گھروں میں بیٹھنے والوں، نبی اکرم کی اس بد دعا پر ذرا غور کرو۔ ملأ اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے۔ میرے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، مار کھایا پھر بھی معاف کر دیا۔ نبی کی بیٹی کو جس نے پیٹ پھاڑا، حبار ابن اسود نے تیر مار کر، نبی کی بیٹی زینب کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا، تیر پیٹ میں لگتا ہے بچہ گر جاتا ہے، زینب مدینے پہنچتی ہیں، ہوش میں آتی ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ گر گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے۔ اس صدمے کو وہ برداشت نہ کر سکی، انتقال کر گئی۔ 10 سال کے بعد جب حبار ابن اسود سامنے آیا اور مدینے میں اللہ کے نبی سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں بھی مجرم ہوں اور آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں، 10 سال پہلے آپ کی بیٹی کے پیٹ میں تیر مارا تھا، حمل گر گیا تھا۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی کی یاد آ گئی، رونے لگے، لیکن کہتے حبار میری بیٹی کے قاتل میں نے آج تک اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، آج تو نے معافی مانگی، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، جا 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 حبار میری بیٹی کے قاتل، میں نے اپنی بیٹی کے قتل کا خون معاف کر دیا۔ وہ حمزہ جو نبی کا چچا اور ہندا نے پیٹ پھاڑا، ناک کاٹی، کان کاٹا، زبان کاٹی اور اسی میں دھاگا ڈال کر ناک، کان، زبان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا، وہ ہندا جس نے حمزہ کا پیٹ پھاڑ کے کلیجہ نکالا اور چبایا، ہمت نہیں کر سکی اس کو کھانے کی، تھوک دیتی ہے، کٹی ہوئی گردن، پھٹا ہوا پیٹ، نکلا ہوا کلیجہ، کٹی ہوئی ناک، کٹا ہوا کان، کٹی ہوئی زبان،
یہ لاش جب نبی کے سامنے آئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اے حمزہ قیامت تک جتنے بھی لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں گے یہ شہید ہوں گے، لیکن تو قیامت کے دن سید الشہداء بنا کر اٹھایا جائے گا، تمام شہیدوں کا سردار بنا کر اٹھایا جائے گا۔ ایسا حال کرنے والی ہندہ جب نبی کے سامنے آئی تو آپ نے کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا معافی۔ آپ نے کہا ہندہ جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، او میرے چچا کی قاتل جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، میری چچا کی لاش کو بگاڑنے والی جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، لیکن انسان ہوں، برا لگتا ہے، تو میرے سامنے مت آنا، کیونکہ جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے چچا کی لاش یاد آ جائے گی۔ ہمارے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ طائف والوں نے اتنا مارا کہ سر پھٹ گیا، سر سے خون نکلا، پیروں پہ گرا، خون جم گیا، جوتے تک اتر نہیں پا رہے تھے اس جمے ہوئے خون کی وجہ سے۔ دو فرشتے آئے، اے اللہ کے نبی کہو تو ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں پیس دوں۔ میں جب گیا تھا حج کے عمرے کے لیے تو میرے وہاں بہت پروگرام کرائے گئے تھے، جدہ میں ہوئے، دمام میں ہوئے اور مکے میں ہوئے، مدینے میں ہوئے، تو ہم کو طائف بھی لوگ لے کر گئے اور وہ پہاڑی ہم کو دکھائی تھی لوگوں نے وہاں طائف کے اندر، جس پہاڑی پر چڑھ کر کافروں نے نبی اکرم کو پتھر مارے۔ وہاں کے لوگ جو تھے وہ ان لوگوں نے بتایا کہ مولانا صاحب یہ وہ جگہ ہے، یہاں نبی کھڑے تھے، اوپر سے کافر پتھر مار رہے تھے۔ اس جگہ کو دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے، کافی اونچائی پر سے پتھر مار رہے، زور سے پتھر، اونچائی سے پتھر ماریں گے اور وہ نبی کے سر پہ لگے گا تو کتنی زور سے لگتا ہوگا۔ فرشتے موجود، وہ دونوں پہاڑی جس کے بیچ میں طائف بسا ہوا ہے، اگر اس پہاڑی کو یہاں سے لایا جائے، اس پہاڑی کو یہاں سے لایا جائے اور دونوں کو ملایا جائے تو اس پہاڑی کے بیچ میں جتنے لوگ رہتے ہیں کب پس کے سرما بن جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فرشتوں نے کہا آپ کہیے تو ان طائف والوں کو اس دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں لا کر پیس دیں، ان کو کچل دیں، ان کو ختم کر دیں، ان کو برباد کر دیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ نہیں۔ فرشتوں نے دوبارہ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ آئے فرشتوں نہیں ان کو مارو نہیں، اللہ ان کو ہدایت دے گا اور انشاءاللہ ان کی پشت سے آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی، ان کی نسلیں کلمہ پڑھنے والی ہوں گی، مجھے نبی ماننے والی ہوں گی۔ اے اللہ تو ان کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ آپ نے اس موقع پر بھی بدلہ نہیں لیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں، بدلہ نہیں لے رہے ہیں، ہندہ کو معاف کر رہے ہیں، انتقام نہیں لے رہے ہیں۔ طائف میں پتھر کھانے کے باوجود فرشتے پتھروں کا طائف والوں کو پیسنا چاہتے ہیں، لیکن نبی انتقام نہیں لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ان کو ہدایت دے۔ مار کھا کر دعائیں دینے والے نبی، لیکن آج اصول دیکھو، جس نے کبھی بد دعا نہیں دی آج وہ بد دعا دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اس لیے کہ آج انہوں نے میری بیٹی کو قتل نہیں کیا، میرے چچا کا کلیجہ نہیں نکالا، ناک نہیں کاٹی، کان نہیں کاٹا، انہوں نے آج مجھے نہیں مارا، بلکہ آج ان کی وجہ سے عصر کی نماز کا وقت نکلا۔ غور کرو، بیٹی کو مارا تو اس کو معاف کر دیا، چچا کا کلیجہ نکال کے کھانے والی کو معاف کر دیا، لیکن جن کی وجہ سے عصر کی نماز چھوٹ گئی، وقت پر نہیں پڑھ سکے، ان کو معاف نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے، اور جب یہ مر جائیں آگ میں، اور جب ان کی قبروں، جب ان کو دفن کیا جائے قبروں میں، تو قبورہم، اے اللہ مرنے کے بعد بھی ان کو بخشنا نہیں، ان کی قبروں میں بھی آگ لگا دینا۔ کتنی ڈینجر بد دعا ہے۔ اندازہ لگاؤ، نماز جن کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے وہ بھی سوچیں۔ جرجی صاحب نماز پڑھتے ہیں،
نماز کا وقت ہو رہا ہے، مسجد میں جا رہے ہیں، اور آپ نماز کے وقت میں اپنے گھر میں ناشتہ کرانے لے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے، آپ سبب بن رہے ہیں۔ یا تو نماز سے اتنا پہلے ناشتہ کرانا چاہیے تھا کہ اذان کے فوراً بعد نماز پڑھی جا سکے، یا پھر نماز کے بعد آپ کو ناشتہ کرانا چاہیے تھا۔ آپ ایسے موقع پر کیوں لے جا رہے ہیں؟ یہ ذہن غور کریے گا، غور کریے گا۔ وہ جنگ ہو رہی ہے، اللہ سبب مت بنیے کسی کا۔ آپ خود نماز پڑھنے رہے ہیں، دوسرے کی بھی نماز چھڑوا رہے ہیں آپ، یہ ایک اور گناہ ہے۔ کافر تو ویسے ہی جہنمی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اور مرنے کے بعد جب یہ قبر میں دفن ہوں تو ان کی قبروں کو بھی تو آگ سے بھر دے۔ کما حبسونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطی، کیونکہ آج ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ اوفو، ایک وقت کی نماز، اور وہ بھی چھوٹی نہیں، پڑھ لی۔ مغرب کے بعد نہیں پڑھ رہے ہیں، مغرب سے پہلے ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل وقت نکل جانے کی وجہ سے اب ہم اندازہ لگائیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مولانا جرجی صاحب، آپ چاہے کتنا بول لو نماز کے اوپر، صبح فجر کی نماز میں ہم پھر نہیں آئیں گے، گھر میں سوتے رہیں گے۔ ہم تو بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ہمارے اوپر تو کسی کی تقریروں کا اثر نہیں ہوا۔ 80-90 سال کے بزرگ علماء آئے، ان کی نہیں مانی، تم تو کل کے لونڈے تمہاری کیا سنیں گے؟ تمہارے جیسے 336 مولوی روز بولتے ہیں، کسی کی نہیں سنی ہم نے، تمہاری کیا سنی؟ اس تقریر کے ختم ہونے کے بعد پھر بھی فجر کی نماز میں اگر ہم نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو لکھ لو، آپ اپنے جلسہ کرانے میں ناکام ہو گئے۔ سوچ لو، آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملی جلسہ کرانے کی۔ اگر تقریروں سے ایمان میں تازگی پیدا نہ ہو، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد نہ بڑھے، تو بیکار ہیں ایسے جلسے۔ اس سے بہتر تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ سوتے اور فجر کی نماز سے پہلے آپ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لیتے جماعت کے ساتھ، یہ آپ کے لیے تقریر سننے سے بہتر ہوتا۔ ایک صحابی رات بھر نماز پڑھتے رہے، اللہ اکبر، دعا مانگتے، پھر نماز پڑھی، دعا مانگتے رہے، نماز پڑھی، نماز پہ نماز، سجدے پہ سجدے، عشاء سے لے کر فجر تک برابر نماز پڑھتے رہے۔ نیت تھی فجر کی نماز پڑھ کر سوئیں گے، لیکن تھوڑی دیر پہلے، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب سنو، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے، بھائی رات بھر جاگ لیے تو تھوڑی دیر پہلے ایسے ویسے لیٹے تھے، چلو تھوڑا لیٹ جاتے ہیں، کمر سیدھی کرتے ہیں، ابھی اذان کا وقت ہونے والا ہے، گئے کام سے، تھوڑی دیر کی بات آنکھ کھلی، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، جلدی سے وضو بنایا، نماز میں شامل ہو گئے، جماعت تو مل گئی، دونوں رکعتیں مل گئیں، لیکن فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی تھی وہ نہیں پڑھ پائے۔ سن رہے ہیں؟ غور سے سنیے، وہ نہیں پڑھ پائے۔ فجر کی جماعت نہیں چھوٹی تھی، جماعت مل گئی، بھائی سو کے اٹھے، جلدی سے وضو بنائے، مسجد میں چلے گئے، نماز تو پڑھ لی، دونوں رکعتیں مل گئیں، لیکن سنتیں نہیں پڑھ پائے۔ بعد میں جب وہ سنتیں پڑھنے لگے، سنتیں پڑھنے کے بعد فرض نماز کے بعد جب اللہ کے نبی نے سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ وہ کوئی سنت پڑھ رہے ہیں۔ سنت کے بعد جب آپ نے ان کو بلایا، آپ نے ان سے کہا یہ بعد میں تم کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول وہ رات بھر نماز پڑھی تھی میں نے، عبادت کی تھی، اور فجر کی نماز سے تھوڑا پہلے مجھے نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو میں نے جلدی سے وضو بنایا، مسجد میں آ گیا، جماعت کھڑی تھی تو جماعت کے ہوتے ہوئے ہم نے سنت نہیں پڑھی، پہلے جماعت پڑھ لی، بعد میں سنت پڑھ لی۔ تو اللہ کے رسول نے جو جواب دیا وہ سنیے، آپ نے فرمایا کاش تو پوری رات آرام سے سوتا، کاش تو پوری رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک آرام سے سوتا، گہری نیند میں سوتا، لیکن فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر وضو بنا لیتا اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لیتا۔ اللہ کی قسم، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت اگر پڑھ لیتا تو یہ 2 سنتیں تیرے لیے رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہوتی۔